بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان فردوس ابلیس، پہلا حصہ، قسط تیسری۔ کہو عمر، نظام الملک نے پرمسرت لہجے میں کہا، اتنا عرصہ کہاں رہے؟ آج تم نے لڑکپن یاد دلا دیا۔ پہلی بات یہ ہے خواجہ، عمر خیام نے کہا، میں اب عمر نہیں عمر خیام ہوں۔ شعر و شاعری میں مقام پیدا کر لیا ہے، حکمت میں قسمت آزمائی کر رہا ہوں، علم و ادب کی کتابیں بھی پڑھ رہا ہوں اور حکمت کی بھی، لیکن ذریعہ معاش کوئی نہیں۔ باپ خیمہ بنایا کرتا تھا، میں نے اس پیشے کو اپنانے کی کوشش کی تھی، لیکن میرے ذہنی رجحان نے اسے قبول نہیں کیا۔ میری صلاحیتیں مجھے کسی اور طرف لے جا رہی تھی۔ باپ کو بھی میں نے ناراض کر دیا کہ میں روٹی کمانے کے لیے اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ تمہیں کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش تو تلاش کرنا ہوگا، نظام الملک نے کہا۔ بغیر کام کے زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ میں تمہیں ایک عہد نامہ یاد دلانے آیا ہوں خواجہ، عمر خیام نے کہا۔ عہد نامہ جو ہم نے لڑکپن میں کیا تھا۔ عہد نامہ، نظام الملک نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا۔ 22-23 سال گزر گئے ہیں عمر، ذرا اشارہ دے دو۔ نظام الملک اور عمر خیام کا ایک ہم جماعت اور بھی تھا۔ اس نے تو تاریخ میں ایسا نام پیدا کیا کہ اسے تا قیامت بھلایا نہیں جا سکے گا۔ یہ تھا جنت ارضی کا خالق حسن بن صبا۔ ان کے ہم جماعت تو اور بھی تھے، لیکن نظام الملک، عمر خیام اور حسن بن صبا کی آپس میں دوستی اتنی گہری ہو گئی تھی کہ وہ ایک ہی کمرے میں رہتے اور جدھر ایک نے جانا ہوتا ادھر تینوں جاتے۔ ایک روز حسن بن صبا نے ایک عہد نامہ پیش کیا اور تینوں دوستوں نے آپس میں یہ عہد کیا۔ یہ ان کا ایک تاریخی عہد نامہ ہے جس کا ذکر تقریباً ہر مورخ نے کیا ہے۔ اتنی مدت بعد عمر خیام نظام الملک سے ملا تو نظام الملک عہد نامہ بھول چکا تھا۔ مدرسے کی ایک رات یاد کرو خواجہ، عمر خیام نے نظام الملک کو عہد نامہ یاد دلانے کے لیے کہا۔ ہم تینوں دوست اس روز کا پڑھا ہوا سبق دہرا کر فارغ ہوئے تھے۔ حسن بن صبا نے کہا کہ اس مدرسے کی یہ روایت ہے کہ جو یہاں سے پڑھ کر نکلا اور جسے امام موفق نے ذہین اور لائق کہا، وہ کسی نہ کسی اونچے رتبے پر پہنچا۔ پھر حسن بن صبا نے کہا تھا کہ ضروری نہیں کہ ہم تینوں اونچے رتبوں پر پہنچیں گے، ہو سکتا ہے ہم تینوں میں سے کوئی ایک کسی بلند رتبے تک پہنچے اور باقی دو بڑی مشکل سے 2 وقت کی روٹی کما سکیں۔ پھر حسن بن صبا نے کہا تھا کہ آؤ آپس میں عہد کریں کہ ہم میں سے جو بھی کسی اونچے منصب یا رتبے پر پہنچا تو وہ دونوں دوستوں کی مالی مدد کرے گا اور انہیں اپنی خوش بختی میں برابر کا شریک بنائے گا یا ان کے ذریعہ معاش کا بندوبست کرے گا۔ طوطا چشمی اور خود غرضی سے گریز کرے گا۔ ہم تینوں نے پوری سنجیدگی اور سچے دل سے عہد لیا تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ ہاں عمر، نظام الملک نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے یاد آ گیا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے سب سے زیادہ پرجوش طریقے سے عہد کیا تھا۔ مجھے اللہ نے کوئی بڑا رتبہ دے دیا اور میرے دونوں دوستوں کو میری ضرورت محسوس ہوئی تو میں ان کی مالی اور ہر طرح کی مدد کروں گا۔ تو پھر خواجہ، عمر خیام نے کہا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ اتنا عرصہ میرا کوئی ذریعہ معاش نہیں۔ میں اس کا کچھ بندوبست کروں گا، نظام الملک نے کہا۔ تم صاحب علم و فضل ہو، فلسفہ، شاعری اور حکمت میں دسترس رکھتے ہو۔ میں سلطان سے کہوں گا کہ تم سلطنت کے لیے معتمد اور سود مند ثابت ہو سکتے ہو، اور میں سلطان سے یوں کہوں گا کہ تمہیں میرے ساتھ ملازمت دے دی جائے اور تو میرا معاون بنا دیا جائے۔ یہ سلاطین مجھے اچھا چاہتے ہیں اور مجھ سے بہت ہی متاثر ہیں۔ نہیں عمر، نظام الملک نے کہا،
میں تمہارے کردار کی عظمت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، عمر خیام نے کہا، لیکن خواجہ تم تو مجھے اعلیٰ منصب پر اپنے ساتھ بٹھانا چاہتے ہو، لیکن میں اس منصب کے قابل نہیں، میں ساری عمر تمہارا مشکور و ممنون رہوں گا۔ نہیں عمر، نظام الملک نے کہا، میرا خیال ہے کہ ذریعہ معاش کے بغیر تم نے جو اتنا عرصہ گزارا، اس کے زیر اثر تمہیں اپنے آپ پر اعتماد نہیں رہا۔ میں تمہارا اعتماد بحال کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے پوری امید ہے کہ سلطان محترم میرے کہنے پر تمہیں اچھے منصب پر قبول کر لیں گے۔ نہیں خواجہ، یہ بات نہیں، عمر خیام نے کہا، میں کام کرنے سے نہیں گھبراتا، اور بے روزگاری نے مجھ پر کوئی نقصان دہ اثر نہیں چھوڑا۔ میری صلاحیتیں جس طرف چل نکلی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں اسی راستے کی منزل تک پہنچوں۔ میں اپنی تحریریں، اشعار اور حکمت کے وہ نسخے جو میں نے دریافت کیے ہیں اپنے ساتھ لایا ہوں۔ میں علم و ادب اور حکمت میں مزید تحقیقات کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ایک نظر انہیں دیکھ لو۔ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں جس سے میں اپنے اس تحقیقی مسلک کو آگے بڑھاؤں۔ اگر میں نے ملازمت قبول کر لی تو اس سے صرف یہ حاصل ہوگا کہ میں اور میرے اہل و عیال باعزت روٹی کھا لیں گے اور مجھے عزت حاصل ہو جائے گی۔ میری اس بات پر غور کرو خواجہ، میں صرف اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے روٹی نہیں چاہتا، میں بنی نوع انسان کے لیے کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں نے نایاب اور انتہائی کارگر جڑی بوٹیاں تلاش کرنی ہیں اور کچھ قیمتی سامان بھی درکار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس اتنی رقم ہونی چاہیے جس سے میں گھر والوں کو 2 وقت کی روٹی مہیا کر سکوں۔ نظام الملک نے اس کے کاغذات کا پلندہ دیکھا، تب اسے اندازہ ہوا کہ یہ شخص علم و ادب کے لیے اور حکمت کے لیے کتنا بڑا کام کر رہا ہے، اور اگر اسے مالی معاونت مل جائے تو بنی نوع انسان کے لیے اس کی یہ کوشش بہت ہی سود مند ثابت ہوں گی۔ چنانچہ اس نے عمر خیام کو اپنے یہاں مہمان رکھا اور اس کا یہ تحقیقی کام سلطان الپ ارسلان کو دکھایا اور اس تحقیق کی اہمیت بتائی۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ سلاطین سلجوق علم و فضل اور عمر خیام جیسے تحقیق کرنے والوں کی بہت قدر کرتے تھے۔ سلطان نے عمر خیام کے لیے 1200 مشقال سونا سالانہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ آج کی کرنسی کے حساب سے 1200 مشقال 35,000 روپے کے برابر تھے۔ عمر خیام پہلا وظیفہ وصول کر کے نیشاپور چلا گیا۔ عمر خیام کو اتنی زیادہ سہولت حاصل ہو گئی تو وہ علم و حکمت کے تحقیقی کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اس نے اپنی پہلی کتاب جو لکھی وہ عقیدت مندی اور شکریہ کے طور پر خواجہ نظام الملک کے نام سے منسوب کی۔ پھر اس نے اپنی تحقیق اور تجربات کی ایک اور کتاب مرتب کی جس کا نام مکعبات تھا، اور پھر اس نے تقلید کے اصول و مسائل پر ایک کتاب لکھی۔ عمر خیام میں بھی دسترس رکھتا تھا۔ ان کتابوں کی بدولت عمر خیام ایران میں اس قدر مشہور و مقبول ہو گیا کہ اسے ابو علی سینا کا ہم پلہ سمجھا جانے لگا۔ عمر خیام کا مستقل قیام نیشاپور میں تھا۔ نیشاپور خراساں کا دارالسلطنت تھا اور وہاں کا سلطان ملک شاہ تھا۔ سلطان ملک شاہ الپ باب علم اور اہل نظر کا اتنا قدردان تھا کہ بس اس نے عمر خیام کی شہرت سنی تو اسے نیشاپور بلایا اور اسے اصلاح تقویم کی ذمہ داری سونپ دی۔ عمر خیام علم میں بھی دسترس رکھتا تھا۔ اس علم میں اس نے خاصی اصلاح و ترمیم کی۔ یہ تھا عمر خیام جسے خواجہ حسن طوسی نظام الملک نے بام عروج پر پہنچایا۔ ان کا ایک تیسرا دوست بھی تھا، حسن بن صبا۔ ہم ذرا پیچھے چلتے ہیں جہاں عمر خیام نظام الملک کے پاس مرو گیا تھا۔ عمر خیام نے نظام الملک کو مدرسے کے دور کا عہد نامہ یاد دلایا تو حسن بن صبا کا ذکر آیا۔ کیا جانتے ہو عمر وہ کہاں ہے؟ نظام الملک نے پوچھا۔ میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ وہ رے چلا گیا ہے، عمر خیام نے جواب دیا۔ وہ وہیں کا رہنے والا تھا۔ تمہیں یاد ہوگا وہ خاصا ہوشیار اور چالاک ہوا کرتا تھا۔ تمہیں شاید یاد نہ ہو اس نے مدرسے کے ایک لڑکے کے کچھ پیسے چرا لیے تھے۔ ہم دونوں نے اس کی
वकालत की थी कि हसन चोर नहीं हो सकता, लेकिन उसने ये चोरी की थी, फिर भी हमने उसे दोस्त बनाए रखा। हाँ उमर, निज़ामुल मुल्क ने कहा, मुझे याद आ गया है। इसमें कोई ऐसी बात ज़रूर थी जो हमें इतनी अच्छी लगती थी कि मैं उसके बगैर अपने आप को अधूरा समझता था। ये इसकी ज़बान का कमाल था, उमर ख़याम ने कहा। बोलते तो हम भी हैं, लेकिन वो जब बोलता तो कुछ और ही तासुर पैदा होता था। वैसे भी वो खुद खूबरू था। इसकी आंखों में कोई ऐसी तासीर थी कि वो आंखों में आंखें डालकर बात करता था। सुनने वाला पस व पेश इसकी बात मान लेता। दोनों दोस्त हसन बिन सबा की बातें करते रहे। 2-3 दिनों बाद उमर ख़याम चला गया। 4 दिन गुजरे होंगे कि निज़ामुल मुल्क को इत्तला मिली कि रे से एक आदमी उसे मिलने आया है। अपना नाम हसन बिन सबा बताता है। हसन बिन सबा, निज़ामुल मुल्क ने बड़े इश्तियाक से कहा और उठते हुए बोला, उसे फ़ौरन अंदर भेजो। हसन बिन सबा अंदर आया तो निज़ामुल मुल्क को अपने इस्तकबाल के लिए दरवाजे में खड़ा पाया। दोनों हम जमात दोस्त बगलगीर हो गए। मैंने सुना है कि मेरा दोस्त वज़ीर आज़म हो गया है, तो मैं खुशी से फटने लगा। हसन बिन सबा ने कहा, मैं उठ दौड़ा कि अपने लड़कपन के जिगरी यार को वज़ारत आज़मा के मस्तनद पर बैठा देखूं। वो तुमने देख लिया है। निज़ामुल मुल्क ने कहा, ये बताओ, ये 22-23 साल कहाँ रहे और ज़रिया माश क्या है? खाक है मेरा ज़रिया माश, हसन बिन सबा ने कहा। किस्मत आजमाई की मिस्र तक चला गया, लेकिन किस्मत ने कहीं भी साथ न दिया। कुछ दिनों के लिए रोज़गार मिला, फिर वही बेरोज़गारी। एक जगह गया तो मुझे बहुत अच्छा जवाब मिला। मुझे कहा गया कि तुमने तालीम ऐसी और इतनी ज़्यादा पाई है कि तुम कोई छोटी नौकरी नहीं कर सकते, और इसी वजह से तुम्हारा दिमाग तिजारत को कबूल नहीं करता। हाँ हसन, निज़ामुल मुल्क ने कहा, इस शख्स ने दानिशमंदी की बात की है। इमाम मुआफ़िक़ का शागिर्द कोई आम सी नौकरी नहीं कर सकता, और वो दुकानदारी भी नहीं कर सकता। हमारा दोस्त उमर आया था, वो अब उमर ख़याम है। उसने फ़लसफ़ा, इल्म व अदब और हिकमत में बहुत काम किया है, लेकिन ज़रिया माश कोई नहीं। हसन बिन सबा ने कहा, हमारा प्यारा दोस्त, इसने फ़लसफ़ी और शायर ही बनना था। उसने अहदनामा याद दिलाया था। निज़ामुल मुल्क ने कहा, मैं तो उस अहदनामे को भूल गया था जो हम तीनों दोस्तों ने एक रात मदरसे में किया था। फिर तुमने इसके लिए कुछ किया है? हाँ हसन, निज़ामुल मुल्क ने कहा, मैंने इसके लिए सालाना वजीफ़ा मंजूर करा लिया है। मैं भी तुम्हें वही अहदनामा याद दिलाने आया हूँ। हसन बिन सबा ने कहा, लेकिन मुझे वजीफ़ा नहीं चाहिए, मुझे अपनी तालीम और ख़ानदानी हैसियत के मुताबिक मुलाजिमत चाहिए। मैं दोस्ती का हक़ अदा करूँगा हसन, निज़ामुल मुल्क ने कहा, और मैं लड़कपन के अहदनामे का पूरा पास करूँगा। तुम सुल्तान से मिलने के लिए तैयार हो जाओ, मैं इसके साथ पहले ही बात कर लूँगा। मारूफ तारिख़ नवीस इब्न असीर ने लिखा है, वो अहद तफेली का एक अहदनामा था जिसकी हैसियत एक मजाक से बढ़कर कुछ भी न थी। ये अहदनामा कुरान पर हाथ रखकर हल्फिया किया गया भी नहीं था, लेकिन निज़ामुल मुल्क साहिब किरदार और दीनदार आदमी था। सुल्तान चोगरा बेग ने इसमें यही औसाफ देखकर उसे आला मनसब पर फायज़ किया था, और इन्हीं औसाफ की बदौलत वो सल्तनत का वज़ीर आज़म बन गया था। इसने लड़कपन के अहदनामे का इतना पास किया कि सुल्तान के आगे हसन बिन सबा के किरदार, तालीम और दानिशमंदी ऐसे अंदाज से बयान की कि सुल्तान मुतासिर हो गया। उसने हसन बिन सबा से कहा वो उसे सुल्तान से मिलवाएगा और अपनी तालीम और दानिशमंदी का पुरअसर मुजाहरा करे। हसन बिन सबा फ़न गुफ्तगू का तो उस्ताद था। निज़ामुल मुल्क ने उसे सुल्तान के सामने पेश किया तो उसने ज़बान का जादू चलाकर सुल्तान को मुतासिर कर लिया। उसका रास्ता तो निज़ामुल मुल्क ने पहले ही साफ़ कर दिया था। यह फ़ैसला वज़ीर आज़म को करना चाहिए कि इस दानिशमंद शख्सियत को किस मनसब पर फायज़ किया जाए। सुल्तान ने कहा, मैं हसन बिन सबा को सुल्तान आली मुकाम के मुअत्तमिद ख़ास के रुतबे से कम दर्जे का आदमी नहीं समझता। निज़ामुल मुल्क ने कहा, सुल्तान आली मुकाम को एक मुअत्तमिद ख़ास की ज़रूरत भी है, हमें मंजूर है। सुल्तान ने कहा,
آپ انہیں رکھ لیں اور انہیں اچھی طرح بتا دیں کہ ان کا کام کیا ہوگا، انہیں تمام تر امور سلطنت سمجھا دیں، کچھ دن اپنی نگرانی میں رکھیں۔ اس طرح حسن بن صبا کو وہ رتبہ مل گیا جو اختیارات کے لحاظ سے وزرات سے کم نہ تھا۔ وہ اسی دن اپنا سامان اور بیوی بچوں کو لانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ نظام الملک محسوس نہ کر سکا کہ اس نے ابلیس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اس طرح یہاں پر تیسری قسط اپنے اختتام کو پہنچے۔ کل ہم انشاءاللہ چوتھے قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔